اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اور اس ذکر کے لیے ہماری رہنمائی سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیہ مبارکہ جو اس کا مطلع ہے وہ آیت ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے میں نے جو گزارشات آپ سے کی تھیں کہ اس آیت کا آغاز بھی توحید سے ہے اور اختتام بھی توحید پر ہے۔ آغاز تسبیح سے ہے اور اختتام توصیف پر ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آیت کا آغاز بھی توحید کے ساتھ ہے، اختتام بھی توحید پر ہے، اور قلب آیت درمیان کا جو حصہ ہے وہ ذکر مصطفیٰ پر ہے۔ تو یہ مشیت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری توحید کے ساتھ میرے محبوب کی فضیلتوں کا ذکر کیا جائے، یہی مشیت الہی ہے۔ اس کے جو ظاہر ہے انسان شناسی کے بھی مختلف زاویے ہیں۔ انسان کو آپ مادی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، اس کے ملکوتی زاویے سے بھی دیکھتے ہیں، اس کے حیوانی زاویے سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا عرفانی بھی ایک زاویہ ہے، معرفت کا بھی ایک زاویہ ہے۔ تو اس آیت میں جب آپ عرفانی حوالے سے دیکھتے ہیں، معرفت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو آغاز اور اختتام توحید ہے اور درمیان میں احوال مصطفیٰ ہے۔ یہ اس کا عرفانی پہلو ہے۔ پہچان یہ ہے کہ ایک انسان کامل کے احوال جو ہیں وہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو زاویہ نظر کی بات میں پچھلے جمعے بھی کر رہا تھا، فضیلت جتنی جی چاہے بڑی ہو، اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ علم کے بھی اس حوالے سے بہت سے پہلو ہیں۔ معراج کا بھی ایک زاویہ جو ہے سمجھنے والا، وہ علم کلام کے حوالے سے، پچھلے جمعے میں نے جتنی بھی گفتگو تھی وہ علم کلام کے حوالے سے دی تھی۔ یہ لفظ جب میں کبھی استعمال کروں علم کلام، تو یہ علم کا وہ حصہ ہے جس میں عقائد پہ گفتگو کی جاتی ہے، عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے، عقیدے پہ دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔ تو علم کلام جو ہے یہ عقائد کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس دور میں یہ جو اعتراض تھا، اچھا اس کے بھی آگے دو حصے ہیں، کبھی آپ یاد کروائیں گے تو اس پہ تفصیلاً بات کر لیں گے۔ علم کلام کے معراج کے حوالے سے بھی آگے دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم علم کلام کے اندر سے دلائل پیدا کریں کہ یہ جو فضیلت ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مثلاً فضیلت دلائل کے ساتھ، توحید کے دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ ہم اس علم کے حوالے سے معراج کو ثابت کریں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس علم کلام ہے
جس میں ہم اپنے عقائد کی بات کرتے ہیں، اس میں جو اصول اور ضوابط ہیں اس علم کے اندر، ان کو ثابت کرنے کے لیے معراج کو دلیل پیش کریں۔ تو کبھی معراج دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ اب اس دور میں جو علم تھا وہ یہی تھا کہ 9 افلاک ہیں۔ بھائی اس دور کا جو اسٹرانومی کا علم تھا، فلکیات کا، سماوات کا، علم حیت بھی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں یہی تھا کہ افلاک 9 ہیں اور آسمان 7 ہیں۔ یہ اس دور کا علم تھا۔ تو وہ ان کا جو نظریہ تھا اسٹرانومی کا، وہ یہی تھا کہ افلاک جو ہیں یہ شفاف ہیں، گول ہیں، لیکن یہ فولادی چادر کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ علم حیت کا ان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا۔ اب اس کے اوپر وہ دلائل قائم کرتے تھے کہ اس فولادی چادر میں سے نہ کوئی در پیدا ہو سکتا ہے، نہ دراڑ پیدا ہو سکتی، اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ جڑ نہیں سکتا۔ اب اس دلیل کے ساتھ وہ انکار، یا تو معراج کی تعویل کرتے تھے یا انکار کرتے تھے کہ جب آپ کہیں گے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے تو جسم اس فولادی فلک میں سے کیسے گزر گیا؟ اس میں تو دراڑ پیدا ہی نہیں ہو سکتی، در پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو جائے تو اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات، یہ اعتراضات پیدا کیوں ہوئے یہ روحانی اور جسمانی معراج کے؟ اس دور میں تو یہ سوال ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اب تو ظاہر ہے فلکیات کا جو علم ہے وہ فولادی چادر والا ہے ہی نہیں۔ آج کا جو اسٹرانومی کا علم ہے اس میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن ہمیں چونکہ اس دور کے اعتراضات آپ کو بتانے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں۔ اچھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے معراج سے پہلے ایک واقعہ جو تھا نا وہ دکھایا، ان کو مشاہدہ کروایا۔ محسوسات کا جو علم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم معقولات کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ سامنے کوئی حسی مثال ہوگی تو اس کو دیکھ کے ہم کسی بڑی حقیقت کا ادراک کریں گے نا۔ تو وہ یہ جو پیچھے 13 رجب گزری ہے نا، یہ مشاہدہ کروایا تھا کہ کیسے کعبے کی دیوار در بنتی ہے۔ جب سرکار علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی تو دیوار شک ہو گئی نا، در بن گئی۔ اب کیا اس در کو کسی نے بند کیا تھا کھڑے ہو کے؟ تو اللہ چاہے تو خود ہی دیوار کو در بنا دے، در کو دیوار بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگل شریف۔ تو یہ چونکہ محسوس مثال ان کے سامنے تھی، یہ لفظ سبحان ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، وہ منزہ ہے، وہ چاہے تو دیوار کو در بنا دے اور در کو خود بخود دیوار بنا دے، اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں نا، اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ کائنات نہیں بدلتی، کائنات اللہ نے جیسی بنائی ہے ویسی ہی ہے۔ بدلتا کیا ہے؟ کائنات کے متعلق انسان کا علم تبدیل ہوتا ہے۔
مثلاً کائنات تو ظاہرہ آسمان تو وہی ہیں نا، افلاک وہی ہیں، چاند سورج ستارے وہی ہیں، لیکن اس دور کا اسٹرانومی کا علم یہ تھا۔ اب وہ معراج کا انکار کرتے تھے کم علمی کی وجہ سے۔ یہ جملہ کبھی کبھی جب میں آپ سے کہتا ہوں نا تو اس پہ شاید آپ توجہ نہیں دیتے کہ جب بھی کبھی شک پیدا ہو تو علم میں اضافہ کر لو، شک پالتے نہ رہا کرو۔ یقین کی کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ اپڈیٹ ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں یہ سوال ہے ہی نہیں، چونکہ آج انسان کا جو فلکیات کا علم ہے وہ اور ہے۔ اسی طرح آپ کے عقائد کا علم ہوتا ہے۔ آپ کے عقیدے میں شک و شبہ کب آتا ہے؟ جب علم ناقص ہوتا ہے۔ تو چیزیں کائنات کی نہیں بدلتی، جب بھی بدلتا ہے انسان کا علم بدلتا ہے۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی دیکھیے، کبھی کبھی نا ہم جب علم غیب پہ، چونکہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ تو قرآن کریم نے ابتدا میں کہا نا الذین یؤمنون بالغیب۔ تو آج کے دور میں ہمارے بچے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے جی آپ علم غیب کہہ کے ہماری زبان بند کر دیتے ہیں کہ ہم آگے سے اعتراض ہی نہ کریں کہ یہ تو غیب کی بات ہے۔ بھئی اس دور میں یہ سوالات بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس غیب کو چھوڑیں، آپ اپنے اندر جو غیب ہیں پہلے ان کی تو بات کریں۔ اس انسانی جسم کے اندر، اس بدن کے اندر جو غیب ہیں، مثلا میرے پاس علم ہے، وہ میں علم آپ کو منتقل کر رہا ہوں، کیا میری سرجری کر کے اس جسم کے اندر سے علم درک کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہ علم جو ہے یہ میرے جسم کا غیب ہے۔ آپ کو محبت ہے کسی سے؟ ہے؟ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی حجم ہوتا ہے، کوئی وزن ہوتا ہے؟ محبت لمبی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ اب کسی کے دل کی سرجری کر کے دیکھیں گے اس میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ غیب ہے جو تیرے جسم کے اندر اللہ نے رکھے۔ تیرا عقیدہ ہے کیا ہے؟ اس جسم کا غیب ہے۔ بہرحال یہ آج موضوع نہیں ہے، میں ادھر کو چل پڑا تو یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو یہ میں علم کے اضافے کی بات کر رہا تھا کہ انسان جب اپنے آپ پہ ہی غور کر لیتا ہے نا تو بہت سے غیب ایسے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جن پہ میں یقین رکھتا ہوں لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ میرے جسم کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو کرسی ہے نا جسے آپ منبر کہتے ہیں، اس کی بھی بہت سی حدود و قیود ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کی حدیں ہیں۔ یہ گفتگو جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ عام محفلوں میں نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کے سامنے تو میں نے توحید کے عقائد بیان کیے ہوئے ہیں، رسالت کے، آخرت کے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں۔ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بیان کروں اس قرآن کریم سے، اور اگر کوئی کم علم اس کا انکار کر دے تو وہ میرے پیغمبر کی شان میں انکار گستاخی ہوگا نا۔ وہ جو انکار کر رہا ہے میری تقریر کی وجہ سے، اب اگر قیامت والے دن سرکار نے یہ پوچھ لیا
کہ تو نے وہ میری فضیلت اس کم عقل کے سامنے بیان ہی کیوں کی تھی؟ میری فضیلت تھی اور تو نے انکار کروا دیا۔ کہاں کیا بات کہنی ہے، کہاں نہیں کہنی، یہ حد ہے اس منبر کی۔ کیوں کم عقلوں کے سامنے میری فضیلتیں بیان کرتا رہا؟ کیوں جاہلوں کے سامنے میری فضیلتیں بیان کرتا رہا؟ اس مجمع میں میری معراج بیان کرنی تھی جو مجمع تحمل رکھتا، اور اگر کبھی اس کا علم اور اس کی عقل جواب دے جاتی، اس فضیلت کو اس کا علم نہ سمجھ پاتا، اس کی عقل نہ سمجھ پاتی، تو کم از کم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو ہوتا کہ اگر کوئی اور کہے تو نہیں مانوں گا۔ کم از کم وہ مومن اس قابل تو ہوتا کہ میری عقل اور میرا علم ناقص ہے، میرے نبی کی فضیلت بڑی ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ ہر کسی کو وہ منبر پہ بیٹھ جائے۔ کہاں کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں کتنی فضیلت بیان کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، سب کے لیے نہیں ہوتا یہ۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ آغاز ہے تنزیہ سے، منزہ، پاک، جیسے ہم نجاستوں سے پاک ہوتے ہیں، جیسے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، نہیں، وہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ یہ جملے میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیے تھے۔ پھر اس تنزیہ سے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عقل بشری میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ جب معراج کی ایک سمت ہے، مسجد الحرام الی مسجد الاقصی، ایک سمت سے دوسری سمت میں سفر ہے نا، لیلن، ایک زمانے میں سفر ہے، ایک خاص بلندی کی طرف سفر ہے، تو عقل انسانی اس دھوکے میں آ سکتی تھی کہ کہیں وہ خالق بھی زمانی اور مکانی تو نہیں ہے۔ بھائی اگر اس نے اپنے نبی سے کوئی بات ہی کرنی تھی تو جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو مکے میں ہی کر لیتا، ایک خاص سمت میں ایک خاص جگہ پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی رابطہ تو منقطع ہی نہیں تھا، جبریل آ رہا تھا نا پیغام لے کے۔ یہاں یہ بھی بات اس نے کہا سبحان، وہ ذات پاک ہے، وہ زمانی نہیں، زمانے کا خالق ہے، مکانی نہیں، مکان کا خالق ہے۔ اب یہ کون سا راز تھا جو بتانے کے لیے اس نے چاہا کہ درمیان میں جبریل بھی نہ ہو؟ یہ آگے جملہ آ رہا ہے نا، کس لیے بلایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ بھائی یہ ذکر کا سلسلہ قرآن کریم کی یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ آخر وہ کون سی نشانی تھی، وہ کون سا راز تھا کہ اللہ نے درمیان میں جبریل کو بھی برداشت نہیں کیا؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات، اس کو زمانی نہ سمجھنا، اس کو مکانی نہیں سمجھنا، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ میں نے نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسے اللہ کی طرف اشارہ کیا
ایک یہ اشارہ ہم کرتے ہیں بلندی کے لیے، رفعت کے لیے، کہ اللہ بڑا ہے، اس کی اجازت ہے۔ جب آپ ایسے اشارہ کریں نا اللہ اکبر، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی بلندی کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ اشارہ کریں اس کی سمت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ فرمایا جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے۔ الذی کو ابھی چھوڑ رہا ہوں، اسرا کہتے ہی رات کی سیر کو ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ 8 دلائل تو جسمانی معراج کے اسی آیت کے اندر موجود ہیں۔ بے عبد ہی، یہ 3 لفظ ہیں، بے، عبد اور ہی مضاف الیہ ہے۔ بے جو ہے یہ وہی بے ہے جو بسم اللہ والی بے ہے۔ اس کے نحو میں 14 معنی ہے، علم النحو میں۔ اس بے عبد ہی کی بے میں ہی 14 معنی ہیں، اور یہاں بے تادیے کے لیے آئی ہے۔ بسم اللہ کا بھی پتہ ہے نا آپ کو، اس کی نحوی ترکیب میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ اصل لفظ کیا تھا؟ بے اسم اللہ، بے حرف جار ہے، بے کا معنی ہے ساتھ، اسم میں نے نام اللہ، ساتھ نام اللہ کے، اور یہ جو اسم کا حمزہ تھا یہ وصلی تھا، یہ گر گیا تو سیدھا ہو گیا بسم اللہ۔ اصل لفظ تھا بے اسم اللہ۔ تو اب ہم نے اس کو کوئی گرامر کی کلاس تو نہیں بنانا، اب وہاں بھی یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، ساتھ نام اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں بنتا۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ ساتھ نام اللہ کے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحمان و رحیم ہے۔ یہ جو بے ہے بسم اللہ کی، وہ اعانت کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے۔ اس اللہ کے نام کی مدد چاہتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ یعنی آپ ہر کام اپنا جب شروع کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نا، تو بسم اللہ کی بے اعانت کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، لیکن وہ معنی بے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ویسے تو آپ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو کیا معنی اس کا کریں؟ اللہ کے نام سے شروع، کیا شروع بھائی؟ مدد اس اللہ کے نام کی۔ ابھی شاید آپ نہیں پہنچے۔ اوہ اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد نہیں، بے اسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی مدد، اللہ کے نام کی مدد ہے۔ یہ اعانت کے لیے، یہاں بے تعدیے کے لیے۔ ہی ضمیر کون لے کے جا رہا تھا بھائی؟ جبریل لے کے جا رہا تھا نا، براق پہ بیٹھے تھے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی تھی۔ آیت میں تو یہ نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں ہے کہ جبریل لے کے گیا، براق پہ بیٹھ کے گئے۔ سبحان اللہ جی، وہ ذات پاک ہے، وہ چاہتا تو براق کے بغیر بھی لے جاتا، وہ چاہتا تو جبریل کے بغیر بھی لے جاتا، لیکن براق اور جبریل کو درمیان میں اس لیے داخل کیا کہ عقل بشری بار بار سوچے
کہ جبریل تھا، براق تھی، معراج روحانی نہیں تھی، جسمانی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ایک اور شان بھی، کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگام تھامنے والا ہے جبریل اور رکاب تھامنے والا ہے میکائیل۔ سوار ہوتا ہے، ہدی خاں ہوتا ہے۔ کیا شان اس رات بیان کی گئی۔ یہ جبریل جو امام الملائکہ ہے، یہ تو میرے محبوب کا ہدی خاں ہے۔ اور یہ بندہ نوری اپنے خاکی لباس کے ساتھ، اپنے نالین مبارک کے ساتھ کس شان سے براق پہ سوار تھے۔ یہ عظمتیں قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، خالق بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر کبھی کوئی شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے عظمت رسول کے متعلق، کوئی تمہارے سامنے نبی کی کوئی کمزوری بیان کرے تو تمہیں پتہ ہو کہ خالق ان کی شان کیسے بیان کر، کس شان کے ساتھ بلایا ہے۔ تو ذہن انسانی کدھر جائے؟ وہ جملے میں پچھلے جمعے چونکہ عرض کر چکا، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ روح کو تو براق کی ضرورت ہی نہیں تھی، روح کو نہیں ضرورت۔ بے عبد ہی، عبد، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ موت بھی کیا شے ہے؟ بادشاہ مر جائے تو اس کا بھی جنازہ، اور فقیر مر جائے تو اس کا بھی جنازہ ہے۔ اس کا بھی بدن ہے، دفنا دو۔ صرف جسم کو نہیں کہتے، لیکن یہ لفظی تعبیر ہے، پچھلے جو میں اس پہ بات ہو گئی تھی۔ حقیقی جو دلیل ہے وہ ہے لیلن میں۔ اب یہ لیل جو ہے نا رات، یہ جو تنوین ہے نا لیلن کی، جو دو زبریں آخر میں آئی ہیں، بس اس کو اتنا سا سمجھے، چونکہ یہ کوئی گرامر کی کلاس تو ہے نہیں، یہ تنوین اس لیے ہے کہ ساری رات نہیں تھی، رات کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ کتنا تھوڑا سا حصہ کہ بستر گرم رہا، زنجیریں در ہلتی رہی، اور وضو کا پانی بہتا رہا، اور میرا نبی واپس بھی آ گیا۔ یہ تنوین اتنے معنی بیان کر رہی ہے۔ کس شان سے گئے ہیں؟ اب لیل جو ہے یہ ظرف زمان ہے، روح کے لیے دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ دن اور رات جو زمان ہے نا، یہ میرے بدن کے لیے ہے، جسم کے لیے۔ ویسے اللہ نے لطف بھی بڑا کیا ہے، بڑی مہربانی کی ہے۔ اپنے لیے اس نے فرمایا تھا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی صفت میں سے یہ فیض انسان کو بھی عطا کیا کہ اس کی روح نہ سوتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اس کی روح کو موت بھی نہیں آتی۔ اللہ میں اور روح میں بھی پتہ ہے کیا فرق ہے؟ اللہ وہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، روح وہ ہے جس کی ابتدا تو ہے، چونکہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس بدن کو موت آ بھی جائے تو روح کو نہیں آتی۔
سائنس نے آج اس پہ بڑی گفتگو کی ہے، اور آئنسٹائن نے، نیوٹن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ کہ جب بھی کوئی چیز ویلاسٹی آف لائٹ سے حرکت کرتی ہے، روشنی کی رفتار سے حرکت کرتی ہے، تو وقت رک جاتا ہے۔ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت کرتی ہے نا تو پھر وقت رک جاتا ہے۔ بھئی دیکھیے، یہ مہینوں کا سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا نا، لیکن وہ اب میں نے دیکھا وقت ہو گیا ہے، وہ سائنسی تشریح تو ظاہر ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ جو ہمارے فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے، امی، جس کو کئی بدبخت ان پڑھ بھی کہتے ہیں، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی ایک جو۔ تو عربی زبان میں جڑ کو کہتے ہیں۔ بھائی ماں کو بھی کہتے ہیں نا، وہ جڑ ہے اس اولاد کی ہے، تو کا معنی ہے جڑ۔ ہمارے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کائنات کی جڑ اصل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار نے اس کائنات کو چھوڑا تو کائنات کی گروتھ رک گئی۔ جہاں پہ زنجیر تھی وہیں رک گئی۔ ام ہانی گھر کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، حضرت علی کی بہن ان کے گھر میں موجود تھے، وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ پانی جہاں تھا وہیں کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ جب جانے کائنات واپس آئے تو کائنات میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جت شان تو شانہ سب۔ تو سائنس والوں نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ میں نے یہ چند پہلو جو عرفانی پہلو ہیں اور علم کلام کے پہلو، اس کے تاریخی پہلو تو اور بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ہمارے محدثین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سے زیادہ معراجیں ہوئی ہیں، 30 سے زیادہ معراجیں۔ بعثت سے پہلے بھی معراج ہوئی تھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوئی تھی۔ تو ان معراجوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، 30 سے زیادہ کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ معراج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 ہجری میں، بس اس کی میں ایک بات، چونکہ وقت ہو گیا ہے، ہر نبی کو جب بھی معراج ہوئی، یہ چند جملے صرف ذہن میں رکھیں، پھر اس میں تفصیل سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معراج کب ہوئی؟ جب سب نے چھوڑ دیا اور آگ میں دھکیل دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا بھی ذکر ہے۔ جب بھی کسی نبی پر، یہ معراج کے حوالے سے ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ شرع صدر ہوا، پہلے وہ آب زمزم کے ساتھ دل کو دھویا گیا، اور مجھ سے تو ظاہر ہے یہ روایت بیان بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک کالا سیاہ دھبا تھا، وہ نکالا گیا، نور بھرا گیا۔ یہ 3 جگہ پہ آتا ہے، ایک بچپنے میں شرع صدر کا آتا ہے، ایک بعثت سے پہلے، اور ایک معراج کی رات۔ ایسی روایتیں بھی تو ہیں نا ہمارے پاس، اور چیزیں بیان بھی ہوتی ہیں، لکھی بھی جاتی ہیں۔ موسیٰ تو کہیں رب شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری مہم آسان کر دے، میرا کام آسان کر دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي،
اور میری زبان کی گرہیں کھول دے، یفقہوا قولی۔ یہ 16ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ تو کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا میرا سینہ کھول دے، تو جبریل ان کو بیت المقدس سے اٹھا کے مکے لائے تھے اور سرجری کی تھی دل کی، اور آب زمزم سے دھو کے پھر بیت المقدس چھوڑ آئے تھے؟ کیا ہم نے قرآن سے بھی سیکھا؟ وہ تو موسیٰ ہیں، اپنے دل کی گھٹن کی بات کرتے ہیں، رب شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے مالک میرا سینہ کھول دے۔ یہ تو محبوب ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا میرے پیغمبر کو دعا نہیں کرنی پڑی اور قبلہ بدل گیا، محبوب کی چاہت پہ بدلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا، آج یہاں اختتام پہ جائیں، موسیٰ کہتے ہیں رب شرح لی صدری، اور محبوب کو کہنا نہیں پڑا الم نشرح لک صدرک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگل شریف۔ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ شاہ دعا نہیں ہے، وہاں تھا میرا امر، میری مہم آسان کر دے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تیرے بوجھ اتار نہیں دیے؟ تو پیغمبر کا جو شرع صدر ہوتا ہے، اس کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ نے بھی کہا تھا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اسی دعا کا آگے حصہ ہے نا، یا اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، وزیر کا معنی بھی بوجھ اٹھانے والا ہے، مجھے کوئی وزیر دے، اور ساتھ فرمایا من اہلی، میری اہل میں سے، پھر ساتھ نام لے دیا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون مجھے دے دے۔ بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں یہی تو ایک جملہ ہے، یہی ایک جملہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی تیری بھی مثال ایسے ہی ہے، بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو ہارون کو موسیٰ کو وزیر دیا گیا تھا وہی وزیر تو مجھے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی پیغمبر کا اطمینان اس کی نبوت کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ شرع صدر نہ بیان کیا کریں کہ دل میں کوئی کالا نکتہ تھا وہ نکالا، سرجری کی، اور بھائی نہ موسیٰ کی سرجری ہوئی نہ تمہارے پیغمبر کی سرجری ہوئی۔ موسیٰ نے تو کہا تھا کہ مجھے شرع صدر دے، ان کی بھی نہیں کی گئی، یہاں تو خود فرمایا کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ بہرحال یہ چیزیں آتی ہیں ساتھ ساتھ درج ہوتی رہتی ہیں، ہر دور کے سوال ہیں، لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اسی پہ اختتام کر رہا ہوں کہ کائنات نہیں بدلتی، انسان کا علم بدلتا ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے پاک پیغمبر کے فضائل کو سے علم کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا